السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ نورانی قاعدہ کورس و تجوید مشق اجرا حضر قرآن مجید کلاس کے سلسلے میں آج کے جو سبق ہے مخارج کے حوالے سے 29 حروف میں سے پہلا مخرج جو تھا جو فیدہانی، یعنی جس سے حروف مدہ و مدہ الف مدہ یا مدہ ادا ہوتا، تو اس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو تھا اس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج کا جو سبق ہے مخرج نمبر 2 اقصائے حلق۔ ٹھیک ہے، یہ جو 3 مخرج آپ لوگ کی نظر میں آ رہے ہیں یہ سب حلق سے تعلق رکھتا ہے، یعنی حلق سے جو تعلق رکھتا ہے ادھر 6 حروف ادا ہوتا ہے۔ 29 حروف میں سے حلق میں جو حروف ادا ہوتا ہے وہ 6 حروف ہے، تو ان کی مخارج ابھی بیان ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو پہلا مخرج ہم نے بیان کی تھی، اور اب مخرج نمبر 2 اقصائے حلق، یہ عربی زبان ہے، اقصائے حلق۔ ٹھیک ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہو، حلق کا وہ آخری والا حصہ، حلق کے آخری حصہ، حلق کے جو آخری حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے اس سے 2 حروف ادا ہوتا ہے۔ 2 حروف ادا ہوتا ہے، وہ کون سے 2 حروف ہے؟ وہ ایک ہے حمزہ، حمزہ جو حروف جامع حمزہ ہے وہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے جو آخری حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، میں سب سے پہلے ایک بات بیان کرتا ہوں، حمزہ جو ہے قرآن مجید میں 2 شکلوں سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ الف کی شکل سے، اسی طرح حمزہ آتا ہے جب زبر، جیسے الحمد میں آپ لوگ دیکھیں، الحمد میں آپ لوگ دیکھیں یہ جو حمزہ ہے یہ الف کی شکل میں ہے، تو ان کا جو مخرج ہے یہ حلق کے آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے ادھر ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے یہ عین کی طرح حمزہ جو ہوتا ہے، چھوٹا عین کی طرح نہیں، اسی طرح عین کی طرح یہ بھی حمزہ کا شکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء، یہ جو ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں حمزہ جو ہے عین کی شکل سے چھوٹے عین کی طرح ہے، تو ان کی جو حمزہ ہے، حمزہ کی ادائیگی جو ہے آپ لوگ دیکھیں، حمزہ زبر ا ای او، ادھر جو حلق کے آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے ادھر ادا ہوتا ہے حمزہ ای او۔ ٹھیک ہے، ای او، یہ جو کی آواز ہے یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا حرف ہے ہا بھی ادھر ہی ادا ہوتا ہے کہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہو، مطلب حلق کا آخری والا حصہ جو سینے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، ادھر ہا بھی ادا ہوتا ہے، جیسے ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ جب قرآن مجید میں ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہا کو ہا کی طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہا، کیونکہ ان کا جو مخرج ہے آج ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا مخرج جو ہے حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہو، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حمزہ جیسے تبت یدا ابی لہب، یہ جو ہے کی آواز ہے یہ حلق کا وہ آخری حصہ جو سینے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، ادھر ادا ہوتا ہے، لہب وتب۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور مثال بھی ہے۔ تو یہ مخرج نمبر 2 ہو گیا۔ مخرج نمبر 2 اقصائے حلق،
مطلب اقصی حلقہ مانا حلقہ آخری حصہ، آخری والا حصہ، حلقہ آخری والا حصہ جو سینے، یعنی حلقہ وہ حصہ جو سینے کی طرف ہو. اس سے حلقے آخری والا حصہ میں 2 حروف ادا ہوتے ہیں. آپ یاد رکھنا حمزہ اور ہا، تو ان کو پھر غلط نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا جو مخرج ہے، نکالنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، ادائیگی کی جگہ ہے، وہ حلقہ آخری حصہ جو سینے کی طرف ہو ادھر ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو حمزہ اور ہا یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اسی طرح مخرج نمبر 3، 2 مخرج تو الحمدللہ ہم نے پڑھے ہیں. مخرج نمبر 1 جو تھا جوف دہن، ٹھیک ہے، یعنی منہ کے اندر کا خلا حصہ تھا، اس سے الف مد و مدیہ مد. اور اسی طرح دوسرا جو ہے اقصی حلق یعنی حمزہ اور ہا جو ہے ادھر ادا ہوتا ہے. تیسرا جو ہے مخرج نمبر 3، مخرج نمبر 3 وسط حلق. وسط حلق یعنی حلقہ، یعنی حلق کے درمیان والا حصہ، یعنی حلقہ درمیانہ والا حصہ، اس سے بھی 2 حروف مطلب ادا ہوتا ہے، 2 حروف. غین خا، غین بے نقطہ، آپ لوگ دیکھیں غین خا، ٹھیک ہے، غین خا. اس کا جو ادائی مطلب نکلنے کی جگہ ہے، مطلب نکلنے کی جگہ یہ بھی حلق میں ادا ہوتے ہیں، یہ دونوں حرف. حمزہ اور ہا جو تھا حلق کے آخرنی والا حصہ، مطلب حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہو، آخری والا حصہ، یہ جو ہے حلق کے درمیان والا حصہ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حلق کے درمیان والا حصہ سے حلق کی 3 حصے ہیں. ایک جو ہے منہ کی طرف ہو، جیسے منہ کی طرف ہو یہ والا حصہ ہے، اس سے بھی 2 حروف نکلتا ہے، ٹھیک ہے، ادا ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے حلق کی درمیان والا حصہ، ٹھیک ہے، اس سے بھی 2 حروف ہے. اور تیسرا جو ہے حلق کا آخری والا حصہ جو ادھر ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو مخرج نمبر 3 وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، حلق کے درمیان والا حصہ، اس سے غین خا ادا ہوتا ہے. جب بھی قرآن مجید میں یا آپ ایک قاعدے میں پڑھیں گے اپنے شاگردوں کو، تو ان کا جو مخرج ہے نکالنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور ادا ہونے کی جگہ جو ہے یہ حلق میں ادا ہوتے ہیں. تو پھر حلق میں کون سی جگہ؟ حلق میں درمیان والا حصہ سے، درمیان والا حصہ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو درمیان والا حصہ سے. غین آپ لوگ دیکھیں او ایو او او ایو او. ایاک نعبد، ایاک نو، ٹھیک ہے، نو، یہ حلق کے درمیان والا حصہ سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح ہا ہے الحمد، حمد، الحمد للہ، ٹھیک ہے، الحمد، حمد. یہ جو کی آواز ادا ہوتا ہے یہ حلق میں درمیان والا حصہ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرات مخرج نمبر 3 جو ہے وسط حلق. وسط حلق مانا حلق کی درمیان والا حصہ، وسط مانا درمیان، درمیان والا حصہ سے جو ہے 2 حروف ادا ہوتا ہے، غین خا، ٹھیک ہے، یعنی حلق کے درمیان والا حصہ سے اس سے غین خا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا نکلنے کی جگہ جو ہے صحیح ہے. تو ان کا جو مخرج ہے یہ حلق کے درمیان والا حصہ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مخرج نمبر 4، مخرج نمبر 4 ادنای حلق، ٹھیک ہے، ادنای حلق یہ کیا ہے؟ یعنی حلق کا وہ حصہ، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے، جو منہ کی طرف ہو، اس سے بھی 2 حروف نکلتا ہے، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتا ہے. غین، غین خا، غین خا، ٹھیک ہے. یہ 2 حروف جو ہے یہ حلق میں پہلے حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے. حلق کے وہ حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی طرف ہو، جو منہ کے قریب ہو. ادھر غین، غین موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، غین
غین خا خا غین خا خا. ٹھیک ہے، یہ دو حروف جو ہے یہ حل کے وہ حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی طرف ہو. ٹھیک ہے، منہ کی طرف ہو. تو حضرات گرامی اس سے غین اور خا ادا ہوتا ہے. جب بھی قرآن مجید میں غین اور خا آ جائے تو ان کی جو ادائیگی ہے، ان کا جو مخرج ہے، ان کی جو نکلنے کی جگہ ہے، تو اس کو غلط نہیں پڑھنا ہے. پھر یہ جو ہے یہ حلق میں ادا ہوتے ہیں. حلق میں کون سے حصے سے؟ حلق میں اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی طرف ہو، پہلے حصے سے. ٹھیک ہے، حلق کی پہلے حصہ جو منہ کی طرف ہو، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہو، اس سے غین خا ادا ہوتا ہے. نمبر 2 مخرج، نمبر 3 مخرج، نمبر 4 ان میں جو دو حروف ہے غین خا عین خا حمزہ، ان 6 حروف جو ہے یہ حلق میں ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حلق میں کیونکہ حلق کا 3 حصوں میں سے یہ 6 حروف ادا ہوتا تھا. اقصی حلق یعنی حلق کا ویسے جو اس نے کی طرف ہو، اس سے حمزہ اور ہاں، اسی طرح ویسے حلق یعنی حلق کے درمیان والا اس سے عین خا ادا ہوتا تھا. اسی طرح ادنائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف تھا، اس سے غین اور خا ادا ہوتا ہے. تو ان 6 حروف کو یعنی حمزہ، ہا، غین، خا، غین، خا، ان 6 حروف کو حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 6 حروف جو ہے یہ حلق میں سے ادا ہوتا ہے. تو ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.